بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نئے سلسلہ درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ آخری پارے میں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں واضح ہوئی ہیں ان کے مطالعے کا یہ سلسلہ ہے، اور آج ہم دو صورتیں جو ہیں ان کو اپنے سامنے رکھیں گے، یعنی سورت نمبر 114 113 اور 114 723 صفحہ ہے، 723 صفحہ اور 723 صفحے پر دو صورتیں ہیں۔ ایک کا نام ہے فلق اور دوسری کا نام ہے الناس، الفلق اور الناس۔ اور ان سے پہلے جو اس صفحے پر سورہ ہے وہ ہے سورہ اخلاص، سورہ توحید، جسے قل هو الله احد کہتے ہیں، وہ سورہ ہے۔ تو یہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں جو تین صورتیں ہمارے سامنے ہیں 723 صفحے پر، ان میں سورہ اخلاص، سورہ توحید، اس پہ قرآن حکیم اپنی تعلیمات کے حوالے سے یا اس میسج کے حوالے سے کہ جو وہ انسانیت کو کنوے کرنا چاہتا ہے اختتام ہو چکا۔ آخری سورہ توحید، اور توحید اپنے تمام پہلوؤں اور ضمانات کے ساتھ سمجھانا، یہی اصل میں نبوت کی غایت، نصب العین، نزول قرآن کا مقصد یہ ہے کہ مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑا ہے، مخلوق کو خالق کا تعارف ہوا ہے۔ مخلوق خالق سے جڑے گی جب تو اسے خالق کے احکام کی ضرورت لاحق ہوگی، جب خالق کے احکام پہنچیں گے تو جزا و سزا کا مسئلہ آئے گا، کہ جو ان احکام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے گا وہ جزا کا مستحق ہوگا، جو اس کے خلاف جائے گا وہ سزا پائے گا۔ تو جزا و سزا کے لیے پھر حیات آخرہ، جنت، جہنم، ان مسائل کو زیر بحث کرایا جائے گا۔ تو آج ہم صرف سورہ اخلاص کے بارے میں اتنا ہی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سورہ تعلیمات الہیہ کا تکملہ ہے، یا آخری اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا جو آخری منشا ہے، یعنی اللہ کی توحید، بے خصوص اس کی ذات کے حوالے سے، اس کی صفات کے حوالے سے، اس کے اختیارات کے حوالے سے، تو یہ کمال مطلوب کو پہنچتی ہے سورہ اخلاص میں۔ اب اس سورہ توحید کے بعد جو دو صورتیں آیت سورت نمبر 113 اور 114 ہیں، یہ دو صورتیں اصل میں محافظ ہیں۔ محافظ، یہ ان کی حیثیت نگہبان کی ہے، ان کی حیثیت پہرے دار کی ہے، یعنی توحید کے حوالے سے شرک جہاں جہاں سے حملہ آور ہو سکتا ہے، جن چور دروازوں سے اس امت میں یا کسی بھی امت میں یا انسانیت میں شرک نہ رہا ہے، ان دروازوں کا بند کرنا، ان اسباب کا خاتمہ کرنا، امت مسلمہ کو ان کی نشاندہی کرنا کہ جن جن حوالوں سے انسانیت میں شرک آتا رہا، امتوں میں شرک آتا رہا اور اس امت میں شرک آئے گا، ان سے باخبر کرنے کے لیے، بلکہ شرک کا پرا کم کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ہمارے سامنے دو صورتیں آتی ہیں۔ ان کا اصطلاحی نام ہے معوذتین۔ معوذتین، معوذہ یہ ہے عین واو زا، آزا، آزا یعوذ،
اوزن و ایازن، اس کا اصل معنی ہوتا ہے خطرے کے وقت پناہگاہ کے اندر شیلٹر، تحفظ، حفاظت گاہ جو ہے اس میں اپنے آپ کو داخل کر لینا. جیسا کہ مرغی جو ہے وہ خطرے کے وقت اپنے چوزوں کو، بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا دیتی ہے، مرغی کا یا ماں کا یا باپ کا یا کسی بھی اہمیت والے یا حیثیت والے شخص یا ادارے کا اپنے سے متعلق افراد کو، اولاد کو، اپنے سے وابستہ جو چیزیں ان کو اپنے پروں میں، اپنی حفاظت میں، اپنی ضمانت میں داخل کر لینا، اس عمل کو کہتے ہیں تعوض. اینڈ واؤز اوازہ یعوض و تعویض، حفاظت مہیا کرنا، تعوضہ اپنے آپ کو محفوظ کر لینا. تو یہ جو دونوں صورتیں رفقۂ محترم یہ ہیں، یعنی حفاظت گاہ میں داخل ہونے کا پروسیس، حفاظت کیسے حاصل ہوگی، حفاظت کی صورتیں کیا ہیں، اور حفاظت گاہ سے نکلیں گے تو کیا کیا خطرات ہمیں لاحق ہوں گے. تو یہ دونوں صورتیں آیت سورت 113 اور 114، یہ ان میں سے پہلی سورہ جو ہے وہ سورہ الفلق. اس میں رفقۂ محترم ایک اہم نقطہ یہ ہے، سورۃ الفلق 723 صفحے پر ہمارے سامنے جو ہے اس پہ ایک لکھا ہوا ہے سورۃ الفلق مکیۃ، سورۃ الفلق مکیۃ، یعنی یہ سورہ فلق جو ہے یہ مکے میں نازل ہوئی. یعنی سورۃ الفلق اور آگے جو سورۃ الناس ہے اس کے بارے میں بھی لکھا سورۃ الناس مکیۃ. کہ سورۃ الناس جو ہے یہ کیا ہے، یہ مکی سورہ ہے. یعنی یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ مکی صورتیں ہیں دونوں، یعنی فلق بھی اور والناس بھی. یہ ایک نقطہ ہے، اسے آپ ذہن میں رکھیں، آگے اس پر گفتگو کریں گے. تو سورۃ الفلق، سورۃ الفلق مکیۃ، یہ مکی ہے، اور ہی 5 آیات، اس کی 5 آیتیں ہیں اس وقت جو ہمارے سامنے سورہ فلق. اس کے بعد متن شروع ہوتا ہے، فرمایا قل، اے رسول، اے مومن بالقرآن، قل اعلان کیجیے، ڈکلیئر کیجیے، ببانگ دول، اس بات کو پہنچا دیجیے. قل کا رفقۂ محترم قرآن حکیم میں آنا، یہ آبجیکٹیوٹی آف ریویلیشن جو ہے، یعنی وحی کے خارج سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول کی یہ ایک دلیل ہے. لیکن کیسے، اس پر وحی کے حوالے سے جب گفتگو کریں گے تو اس پر بات کریں گے. یعنی قل کا وجود اس عمل کا اظہار ہے کہ وحی کا منبع نبی کی ذات سے باہر ہے، نبی کی ذات سے باہر ہے. یہ باہر سے نبی کے اوپر اس کا انکشاف ہوتا ہے. یہ نبی کے اپنے قلب کی واردات نہیں ہے، یعنی سبجیکٹیوٹی نہیں ہے، وحی کا نزول باہر سے ہوتا ہے. تو ابھی ہم اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ کوئی یعنی جو نبوت ہے وہی ہے، کلام الہی ہے، باہر سے اس کا جو نزول ہے اس پر ایک حوالے سے یہ دلیل ہے. تو آپ اعلان کیجئے، کیا اعلان کیجئے، اعوذ، میں پناہ پکڑتا ہوں اور پناہ پکڑوں گا اور پناہ پکڑتا رہوں گا. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالاصل اس کا اعلان فرمانے والے ہیں، اور آپ کے تتبع میں، آپ کی ابتداء میں، آپ کی سنت مطہرہ کے حوالے سے پوری امت وہ سب کی سب اس عمل کی پابند ہے کہ وہ بھی یہ اعلان کرے. اعوذ، ہر فرد، ہر محمد اور مسلم اعلان کرے کہ میں پناہ پکڑتا ہوں اور پناہ پکڑوں گا. پناہ کس سے پکڑوں گا اور کس چیز کے حوالے سے پناہ پکڑوں گا؟ برب الفلق، میں پناہ میں آؤں گا، پناہ پکڑوں گا
پناہ، تیسری پناہ میں اپنے آپ کو لاؤں گا برب الفلق، اس رب کی پناہ میں میں اپنے آپ کو لاؤں گا جو کیا ہے رب الفلق۔ ابھی ہم رب الفلق کا ترجمہ نہیں کرتے اس کا محترم، کیونکہ قرآن حکیم نے خود ہی رب الفلق کے پروسیس کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ وہ پروسیس جب آئے گا تو ترجمے کی شاید ضرورت بھی نہ پڑے، لیکن پھر بھی اس کو ہم ترجمے کے حوالے سے بھی دیکھ لیں گے۔ اعلان کیجیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اور پناہ میں آتا رہوں گا اس ذات کی پناہ جو کیا ہے فلک کا رب ہے، جو فلک کا رب ہے۔ کس چیز سے کیا خطرات ہیں، کن خطرات سے مجھے تحفظ یا حفاظت درکار ہے؟ من شر ما خلق، من شر ما خلق، یہ بڑا عام نکتہ ہے مفکر محترم۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شر پیدا کیا ہے اور اللہ کے پیدا کردہ شر سے میں اور آپ پناہ پکڑتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اللہ نے کوئی شر پیدا نہیں کیا۔ یہاں دیکھیے من شر ما خلق، میں پناہ پکڑتا ہوں رب الفلق کی اس شر سے۔ من شر، من سے، شر جو ہے یہ مضاف ہے اور ما خلق کا سارا جملہ بن کر یہ مضاف الیہ ہے، یعنی مخلوقات کے شر سے، یعنی مخلوقات کی ایک ایسی سچویشن یا صورت ہوتی ہے کہ جس سے شر بن جاتا ہے۔ اللہ شر پیدا نہیں کرتا، نہ اللہ نے شر پیدا کیا۔ مثلا آگ ہے تو وہی آگ اس کا محترم اگر ہمارے چولہے کے اندر نہ رہے، باہر نکل جائے تو وہ شر بن جاتی ہے، اس سے خیمے جلتے ہیں، اس سے جو چیز ساز و سامان اس کو وہ آگ پکڑ لیتی ہے۔ تو آپ کو فی نفس ہی شر نہیں ہے آگ، خیر ہی خیر ہے، لیکن اس کا ایک استعمال کیا ہے ایسا ہے جو ہمارے لیے شر بن جاتا ہے۔ اسی طرح پانی ہے تو دریا کے بیڈ کے اندر رہتا ہے تو ممیت حیات ہے، اور وہی اس بیڈ کو یا باؤنڈریز کو یا لائن کو یا حد کو کراس کر جائے تو وہ شر بن جاتے ہیں ہماری اوقات کی نسبت سے۔ تو یعنی یہاں ریلیٹو ایول ہے، ایبسولوٹ ایول کائنات میں نہیں ہے، کیونکہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے شر کو پہلے ہی کیا۔ ابھی ہم اس ایول میں قرآن کی بات آیات دیکھیں گے۔ تو میں پناہ پکڑتا ہوں اور پناہ پکڑوں گا مخلوقات کے شر سے، یعنی مخلوقات کا جو نیگیٹو استعمال ہے وہ میں نہیں کروں گا۔ میں ہمیشہ جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات ہیں، آبجیکٹس آف نیچر ہیں، وسائل ہیں، صلاحیتیں ہیں، پراپرٹیز ہیں، ان کا مثبت تعمیری اندار وہی کے مطابق استعمال کروں گا، اور میں کبھی ان کو نیگیٹو حوالے سے استعمال میں نہیں لاؤں گا۔ نتیجہ کیا ہے کہ میں شر سے بچا رہوں گا۔ پھر فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور میں پناہ پکڑتا ہوں غاسق کے شر سے جب کہ وہ غاسق چھا جائے۔ غاسہ کا کمان ہوتا ہے رفقائے محترم رات کا انتہائی طور پر تاریک ہونا، ڈارکنیس آف یعنی نائٹ۔ تو مراد یہاں پر ہے جہالت و جاہلیت، کہ میں اپنی ذات پر معاشرے پر جہالت و جاہلیت کو نہیں آنے دوں گا۔ جن جن چیزوں کو اللہ کی وحی نے جہالت قرار دیا ہے، جاہلیت قرار دیا ہے، اس جہالت و جاہلیت کے فنومینز، مظاہر، اسباب، علم، ان سے میں اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ اور پھر فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور میں بچاؤں گا اپنے آپ کو رب الفلق کے حوالے سے اس شر سے جو شر کن کا ہوگا نفاسات۔ نفاسات رفقائے محترم یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کا مفرد ہے نفاستن، نفاستن، اور نون فاسا، نفاسا ینفس،
اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ڈائنامیٹ کرنا، کسی چیز کو بھگ سے اڑا دینا، کسی چیز کو اس کی جڑ بنیاد سے اکھاڑ دینا، اور کسی چیز کے اندر اپنا منہ داخل کرنا، آواز داخل کرنا، کسی چیز کے اندر گھس جانا، کسی چیز کے اندر پینیٹریٹ کر جانا۔ تو نفاسات یہ کیا ہے؟ جماعت ہے، کوئی ایک عورت یا دو عورت نہیں، نفاسات تو جماعتیں ہیں۔ جس طرح ہم مثالیں ابھی ہم دیکھیں گے قرآن سے، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، تو کوئی عورت نہیں مراد جماعت۔ تو ان جماعتوں کے شر سے، ان گروہوں کے شر سے، ان گروپس کے شر سے جو کیا کرتے ہیں، وہ حق سے اڑانا چاہتے ہیں، ڈائنامیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ سننے لگاتے ہیں یا لگائیں گے اس میں پھر عقد عقدہ یا عقد و عقدن، اور اس کی جمع عقد ہے۔ عقد کہتے ہیں مضبوط عقیدہ، مضبوط ایگریمنٹ، مضبوط حلف۔ عقد ابھی ہم قرآن سے مثالیں لیں گے، عقدہ یا عقد و عقدن، ون عقدہ کسی کا کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا، معاہدہ کرنا، کسی چیز کو پختہ کرنا۔ اور چونکہ گرہ جو ہوتی ہے، یہ بھی ہم گرہ کے اوپر گرہ لگاتے ہیں تو اس کا کھولنا مشکل ہوتا ہے، یا وہ رسی اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، طے ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو عقد عقیدے کی جمع ہے، عقیدہ 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 کا معنی ہوتا ہے مستحکم، پکا، پختہ ارادہ، پختہ عزم اور پختہ فیصلہ اور پختہ بات، فنڈامنٹلز، بنیادی اور اساسی عقائد۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید سب سے پختہ عقیدہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کا خاتم النبیین ہونا، حیات بعد الموت، قرآن حکیم کا اللہ کا کلام ہونا، یہ تمام عقد ہیں، یعنی یہ وہ فنڈامنٹلز ہیں۔ تو جو دشمنان اسلام ہیں ان کی یعنی جدوجہد کا مقصود یہ ہے کہ یہ جو فنڈامنٹلز ہیں، ان فنڈامنٹلز کو جڑ بنیاد سے اکھاڑا جائے، ان کی نگیشن کی جائے، ان کے بارے میں یعنی مسلمانوں کو کیا کر دیا جائے کہ یعنی تذبذب میں مبتلا کر دیا جائے، ان کو اسکیپٹسزم یعنی شک میں مبتلا کیا جائے، ریب مرید بھی شامل کیا جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان سے میں رب الفلق کی پناہ میں آؤں گا، رب الفلق کی توحید قائم رکھوں گا، حضور کی رسالت پختہ طریقے سے قائم رکھیں گے ہم، اور اللہ کے کلام کو آخری درجے میں ہم اپنا امام و رہنما مانیں گے۔ اور آگے فرمایا وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اور میں رب الفلق کی پناہ میں آؤں گا تب من شر حاسد اذا حسد، اس حاسد کے حسد سے کہ جب وہ حاسد انتہا درجے میں ہمارے خلاف حسد کا مظاہرہ کرے۔ گویا کہ یہ جو تمام حملے ہیں، اٹیکس ہیں، یہ جو وہ انویٹ کرے گا ہمارے اوپر، اٹیکس کریں گے، وہ کون ہیں؟ حاسد، حسد کرنے والے۔ اور یہ حاسد کون ہے؟ رفقان محترم، یہی سے چونکہ وہ شاہد ہمارے پاس ہے کہ اصل میں یہ تمام نیگیٹو پروگرام حاسدوں کی طرف سے ہوگا۔ اور حاسد کون ہے؟ اگر وہ ڈٹرمن ہو جائیں، متعین ہو جائیں، اور کو ہم جان لیں، تو ان کی پھر سلبی اور منفی نوعیت کی جو مسائل ہیں، جدوجہد ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، سٹرگل ہے، اس کو بھی ہم جان لیں گے۔ تو اس ضمن میں ہم لوگ محترم 5ویں آیت سے پیچھے کی طرف آتے ہیں۔ یہ حاسد کون ہے، ان کا حسد کیا ہے اور حسد کیوں ہے؟ اس ضمن میں محترم سورہ البقرہ، دوسری سورہ جو ہے اس کی آیت 109، آیت 21 صفحہ ہے،
21 صفحہ آیت 109 آیت 109 21 صفحہ وَدَّ كَثِيرٌ یہ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ ہیں حاصل. ارشاد فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ. وَدَّ یودو کا معنی ہوتا ہے دلی چاہت، یعنی انتہائی محبت، انتہائی چاہت دل دماغ میں کسی چیز کی پیدا ہو جائے تو وَدَّ فرمایا بہت ہی زیادہ دلی خواہش ہے. دلی خواہش ہے کن کی؟ بہت سے، کثیر بہت سے، من اہل الکتاب جو کتاب کا اپنے آپ کو ٹھیکیدار یا حامل سمجھتے ہیں، یعنی یہود اور نصارہ. یہود اور نصارہ، یہود اور نصارہ کی یہ بڑی دلی خواہش ہے. کیا دلی خواہش ہے؟ فرمایا دلی خواہش یہ ہے لو یردونکم، اے کاش کہ وہ ایسا کر سکے. لو تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ تمہیں یردونکم لوٹا دے، پیچھے لے جائیں، لوٹائیں تمہیں، ریورس گیئر لگائیں. من بعد ایمانکم کفار، کہ وہ تمہارے مومن ہو جانے کے بعد، تم ہو گئے مومن، ان کو غصہ ہے کہ تم مومن کیوں ہو گئے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ تم اس حالت میں آ جاؤ کہ دعویٰ تمہارا ایمان کا ہو اور عمل میں تم کافر. من بعد ایمانکم کفارا، کہ تم قول کے حوالے سے مومن رہو، علم اور عمل کے حوالے سے تمہارے اندر ایمان نہ ہو. یہ ابھی ہم پچھلا جو درس تھا اس کی آیت 89 میں یہی بات دیکھی تھی. 89 سورہ آل عمران اور 90 کہ اہل کتاب کی یہ دلی خواہش ہے کہ تم زبان کے حوالے سے مومن رہو اور دل و دماغ تمہارا جو ہے وہ کافروں کی طرح ہو جائے. تو فرمایا کہ ان کی دلی خواہش ہے کہ تم ایمان کے بعد کفر کی حالت میں چلے جاؤ. اور یہ کب، کیوں ایسا وہ چاہتے ہیں؟ حسدم من عند انفسہم، اس کا مسئلہ صرف جیلسی ہے، رقابت ہے، حسد ہے. یعنی ان کی یہ تمنا تھی کہ یہ آخری اللہ کا دین، آخری کلام یہ ان کو ملے. یعنی نبی خاتم النبیین ان کے اندر پیدا ہو. وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا بنو اسماعیل میں، مکہ میں، تو وہ اس حسد میں، رقابت میں، عداوت میں اندھے ہو گئے. اور اندھے ہو کر انہوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ ٹھیک ہے اللہ نے ہمیں یہ امانت، یہ کلام نہیں دیا تو کیا ہوا، ہم بھی ان مومنوں کو مومن نہیں رہنے دیں. یعنی مسلمانوں کو، مومنوں کو مومن نہیں رہنے دیں گے. اور کب ان میں یہ حسد آخری درجے میں پہنچا؟ من بعد ما تبین لهم الحق، جب انہوں نے ساتھی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ قرآن کا حق ہونا اتنا بڑا چیلنج ہے، حقیقت ہے کہ اس کو تو چیلنج کیا نہیں جا سکتا، اس پر تو ریورس گیئر لگایا نہیں جا سکتا. یعنی قرآن کو تو وہ صفحہ ہستی سے نہیں مٹا سکتے. قرآن کے پرپیچویٹ ہونے پر انہیں یقین ہے قرآن کو ہم ختم نہیں کر سکتے، لیکن یہ تو کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو مسلمان نہ رہنے دیں. جس طرح آج ہمارے ہاں ڈارونزم، مارکسزم، فرائڈ، ایڈلر، یونگ اور جتنا بھی ہمارے ہاں نظام تعلیم ہے، تو اس کا کیا ہے کہ وہ ہمیں عیسائی نہیں بنانا چاہتے.
لاٹ میں ڈالے گا، اور ان کا یہ ہے کہ مسلمان کہے گا یسمع المسلم مسلمہ، بس مسلمان مسلمان نہ رہے، وہ دہریہ ہو جائے، بلد ہو جائے، متشدد ہو جائے سو جو ہو جائے، بس مسلمان کو مسلمان نہ رہنے دو۔ عیسائی نہیں ہم بتانا چاہتے، مسلمان نہ رہے، یہ مقصود ہے۔ فرمایا کہ ایمان والوں تم کیا کرو، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، ایمان والوں تم مشتعل نہ ہو جانا، ایک ہی حرکتوں سے اپنا ذہنی توازن نہ کھو بیٹھنا، یعنی تمہارے پاس کامل حق ہے، سچا اور سچا سودا ہے، تو تمہیں خوف کھانے کی کیا ضرورت ہے، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، ان کے بارے میں مشتعل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تم اپنے آپ کو ہر اشتہار انگیزی سے پاک رکھو، ان کے منفی نعروں سے، پروپیگنڈوں سے اپنے آپ کو متاثر نہ کرو، اپنا توازن قائم رکھو، ان حرکتوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، تم دیکھو گے کہ اس کے نتیجے میں وہ اپنی منہ کی کھائیں گے، شکست کھائیں گے، اللہ کا عمل پھیل کر رہے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں۔ اور اسی ضمن میں رفقائے محترم سورہ آل عمران کی آیت 187 دیکھیں، یہ تیسری سورہ ہے آل عمران، 90 صفحہ معلوم۔ آیت 186 پہلے دیکھیں، اے ایمان والو لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے ایمان والو ایسا ضرور ہوگا، ضرور ایسا ہوگا، کیا ہوگا؟ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، جانچے جاؤ گے تم، جانچ ہوگی تمہاری، کس حوالے سے؟ فی اموالکم، کہ تمہارے پاس تو مال آئے گا، حلال سے آتا ہے حرام سے آتا ہے، آنے کے بعد تم اس کو حلال ذرائع میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو یا اپنی نفس کی ترغیبات کو یعنی تمام توجہ کا مرکز بناتے ہو، تو اموال کے حوالے سے بھی تمہاری جانچ ہوگی، وَأَنفُسِكُمْ، اور تمہاری ذات، تمہارا وقت، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، تمہارے مکانات، اس حوالے سے بھی تمہاری جانچ ہوگی کہ تم اپنے نفس میں الجھ کر اپنے خالق و مالک کو بھولتے ہو یا یاد رکھتے ہو۔ اور اے ایمان والو وَلَا تَسْمَعُنَّ، اور ضرور بضرور تمہیں سننا پڑے گا، ضرور بضرور، ناممکن ہے ایسا نہ ہو، ضرور بضرور تم سنو گے من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان کی جانب سے جو دیے گئے ہیں کتاب تم سے پہلے، کیا سنو گے؟ اور کتاب کے علاوہ کن بات، اور ان لوگوں کی طرف سے بھی سنو گے جن میں شرک ہے، جو مشرک ہو چکے ہیں، تو اہل کتاب ہو یا مشرک، ان کی طرف سے تم سنو گے کیا؟ رفقائے محترم اذًا کثیرا، بڑی تکلیف دہ باتیں، تکلیف دہ، ہاں جی، قلب اور قالب کو تکلیف پہنچانے والی باتیں، اعتراضات۔ مانڈومری وارڈ کی کتاب پڑھیں، محمد ایک مکہ، محمد ایک مدینہ، تو کیا ویڈیو پیور اور اب اس کے بعد بھی کیا کچھ آ رہا ہے، تو میری بات ہے کہ اذًا کثیرا، ایسی باتیں جو دل ازاری کی باعث ہوں گی، لیکن ان تصبروا وتتقوا، اگر تم اس تمام سچویشن کو سہار گئے، تصبروا، اگر اس میں تم نے اپنا بیلنس آف مائنڈ نہ کھویا، وتتقوا، اور احکام الہیہ کی خلاف ورزی سے تم نے اپنے آپ کو بچائے رکھا، فإن ذلك من عزم الأمور، تو اس سے تمہارے لیے یہود پر، نصارہ پر، مشرکین پر غالب آنے کی تمہارے اندر کیا ہوگا؟ عزم پیدا ہو جائے گا، ہمت پیدا ہو جائے گی، احکام الہیہ پر چلنے کے نتیجے میں خالق و مالک تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اور جب خالق و مالک ساتھ ہو تو کوئی
دنیا کی کون سی طاقت ہے جو ایمان والوں کو شکست دے سکتی ہے؟ اسی ضمن میں رفقائے محترم یہ جو خطرہ تھا اس کا ایک شعر آیت 99 اور 100 میں آ رہا ہے اسی سورہ آل عمران میں، یہ 76 صفحہ ہے غالباً 76 صفحہ، پہلے اہل کتاب کو خطاب ہے رفقائے محترم، اور یہ آج ہمارے حوالے سے ہم بھی اگر غور کریں تو ہمارے لیے بھی اس میں سبق 76 صفحہ آیت 99، بول یا اہل الکتاب، یہ جو ادھار کھائے بیٹھے تمہاری دشمنی پر، اہل کتاب یہود نصارہ، ان سے کہو اہل کتاب لیما تصدون عن سبیل اللہ، اے ایمان و اہل کتاب کیوں روکتے ہو تم اللہ کے راستے سے، مان کون کو آمانا، جو اس اللہ کے راستے پر ایمان لاتا ہے۔ اللہ کا راستہ کیا ہے رفقائے محترم؟ 653 قرآن پاک، 12108 قرآن پاک، تو سبیلی اللہ کا راستہ قرآن پاک ہے۔ اے اہل کتاب، تمہیں کیوں غصہ آتا ہے؟ کیوں تم سیکھوا ہو جاتے ہو؟ فرمایا کہ من آمن، جو ایمان لانا چاہتا ہے لاتا ہے الکلام کا، تو تم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو اور کیا کرتے ہو؟ اس کا قرآن کہتا ہے تَبْغُونَهَا عِوَجًا، تلاش کرتے ہو تم اللہ کے راستے میں، دین میں، قرآن میں کیا تلاش کرتے ہو؟ عوجًا، کمیاں، کجیاں، کوتاہیاں، شارٹ کمنگس۔ اس وقت یہ یہود اور نصارہ کا کام کہ کلام الہی میں، قرآن میں وہ مقامات تلاش کیے جائیں جہاں پر تنقید رکھی جا سکتی ہے، خوشنمائی ہو سکتی ہے، اعتراضات ہو سکتے ہیں۔ اور آگے قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، سوچو تمہیں تو، اگر تم مسیح ہو تو مسیح علیہ السلام نے تمہیں کہا تھا کہ تم اللہ کی بادشاہ کے نظام ہو، موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں کلام الہی کی پاسبانی کا حکم دیا تھا۔ اللہ کا آخری کلام آیا ہے تو بجائے چوکیدار بننے کے، پہرا دینے کے، اس کے راستے میں سنگے گرام بن کر کھڑے ہو گئے۔ اب یہی بات رفقائے محترم اپنے حوالے سے ہم سوچیں، ہم کیا خود اللہ کے کلام کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے؟ ہمارا کردار، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے مخلوق کو، یعنی یہود کو، نصارہ کو، جاپان کو، چین کو، روئے زمین کے چپے چپے پر ہم نے رفقائے محترم کلام الہی کی گواہی دے دی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا، کلام کا گواہ ٹھہرایا۔ کلام الہی کی گواہی دینا، اس کی دعوت دینا، اس کا ابلاغ کرنا، اس کے علم اور عمل کی امانت مخلوق تک پہنچانا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری تھی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اپنے کاروبار، اپنی اپنی مصروفیتیں، اپنا یعنی اپنی کشش اور جاذبیت کے دائروں میں ہم کھوئے گئے، لیکن کلام الہی کی شہادت کہاں ہے؟ گواہی کہاں ہے؟ اور آگے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہیں کیا کام کرنا تھا، کس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پابند ٹھہرایا تھا، کیا کر رہے ہو؟ اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ اللہ کا ہمارے ساتھ رشتہ رفقائے محترم صرف اور صرف اس کے کلام کے حوالے سے۔ دنیا میں امت مسلمہ کی عزت کا معیار صرف اور صرف دین ہے، کلام ہے۔ حضرت عمر کا فرمانا کیا ہے؟ لوگوں اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں اللہ نے غالب کیا، عزت والا کیا اسلام کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، اور جب ہم اس کو چھوڑ کر اور چیزوں کو عزت کا ذریعہ بنائیں گے، اذلنا اللہ، ہم ذلیل ہو۔ تاریخ شاید ہے ہمیشہ امت مسلمہ کو اسلام نے بچایا ہے۔ اسلام امت مسلمہ کی عزت کا، غلبے کا باعث بنا ہے، اور جب اس کو ہم نے چھوڑا ہے ذلیل ہوئے یہود اور نصارہ کی طرف۔
تو اے ایمان والو ان یہود اور نصارہ سے سبق حاصل کرو. اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو اگر تم نے فالو کیا, اگر تم نے لیڈرشپ مان لی, اگر تم نے قائد مان لیا کہ ان کو رفتار محترم فریقا من الذین اوتوا الکتاب یہود کو نصارہ, اگر یہود و نصارہ تمہارے قائد ہو گئے, اس طرح آج عالم اسلامی یتیمی کی حالت میں ہے کہ کوئی اس کی طرف سے یورپ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ بات کرنے والا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کا پیغام پہنچانے والا تو دور کی بات ہے. اس قائد ہو کر آپ نے پولیٹیکل افیئرز میں, اکنامک افیئرز میں, یعنی F-16 کا مسئلہ ہے, یعنی اتنا بھی نہیں کہ آپ نے کاز کو کیل کر سکے, دین کو دور کی بات ہے. فرمایا کہ اگر تم نے ان کو اعتبار کے قابل سمجھ لیا یردوکم بعد ایمانکم کافرین, تو آخر کار یہ کب کمے گا ان کا جوش, جب بنا لیں گے تمہیں کافر بعد ایمانکم, اس کے بعد کہ تم دعویٰ کرو گے کہ مومن ہو, مومن ہونے کے باوجود مومنوں کا دعویٰ ہوگا اور اس کے باوجود تمہارے ادھر کے اندر کفر داخل کر دیں گے. اور اس خطرے کا حل کیا ہے رفقہ محترم؟ اگلی ہے امت مسلمہ کو کون سی چیز ہے جو کفر میں مبتلا نہیں ہونے دے گی؟ ایٹمی دھماکہ رفقہ محترم قومی وجود کے لیے ناپذیر تھا, لیکن امت مسلمہ کا دفاع ایٹمی دھماکے میں نہیں, ہمارا تحفظ ایٹمی دھماکوں میں نہیں ہے. یہ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ, اور کافر یہود نصارہ تمہیں کیسے کافر بنا سکتے ہیں؟ How it is possible, کیسے ہو سکتا ہے کہ یہود نصارہ مشرکین تمہیں کافر بنا لیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا, کافر نہیں ہو سکتا. رفقان ہوگا وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ, تب نہیں ہوگا. یہ ہے جو چیز روکے گی, تمہیں کفر کی طرف نہیں جانے دے گی, چلے گئے تو نکال جائے گی. کیا یہ کہ تلاوت کی جاتی رہے تمہارے اوپر اللہ کی آیات, یعنی اگر آیات الہیہ, آیات قرآن, ان کی مسلسل و قائم تلاوت ہوتی رہے, اور تلاوت کا معنی صرف الفاظ کو پڑھنا نہیں ہے, الفاظ کو پڑھنا, معانی کو جاننا, مقاصد کی معرفت حاصل کرنا, مقاصد کو دھوئے کر لا کر جدوجہد میں اپنے آپ کو لگا دینا, یہ مراحل تلاوت, اور یہ ایمان کا لازمی نتیجہ ہے. تو اگر تم احکام الہیہ اس کی اتباع کرو گے, تلاوت کا معنی اتباع, الامر اذا طلا, تلاوت کا اصل معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا. یہ ان بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے, تعلیم متبع کو کہتے ہیں. یتلو شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ, قرآن میں ہے. تو فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر آیات الہیہ کی تلاوت ہوتی رہے گی, احکام الہیہ سے باخبر رہو گے, مقاصد قرآن سے باخبر رہو گے, مقاصد کو پانے کے لیے جدوجہد جاری رہے گی, تو کبھی کافر نہیں ہو سکتے. اور اگلی بات وَفِيكُمْ رَسُولُهُ, اور تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود رہے. یہ جو رسول کا موجود ہونا ہے, اسی کی آیت آل عمران کی آیت 144 میں آئے گا کہ ما محمد الا رسول افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم, یعنی فزیکلی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد رہنے کے لیے نہیں ہے, آپ کی رسالت البتہ تا قیامت جاری ہے. آپ خاتم النبیین ہیں, یعنی اگر آپ کی رسالت, یعنی آپ کا جو مرکز اطاعت ہونے کا جو مقام ہے,
امت کا جو مطاع ہونا ہے، حاکم ہونا ہے، قاضی ہونا ہے، اور اس حیثیت اور مقام کو اگر امت برقرار رکھے گی اور آپ کے دیے ہوئے نظام کو اپنی جسم میں جان میں اتار لے گی تو یہ فرمایا کبھی کافر نہیں ہوں گے۔ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو کوئی جڑ جائے گا اس طرح اللہ کے ساتھ تو بلا شبہ وہ پالے گا۔ کس کو پالے گا؟ صراط مستقیم کو پالے گا۔ اس کے لیے قرآن کا صراط مستقیم روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا۔ اور اس دنوں میں رفقان محترم ایک سورہ النساء، چوتھی سورہ جو ہے اس کی آیت 175، یہ آیت 127 صفحہ ہے۔ آیت 174 اور 175 دونوں دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الناس، صرف یا الذین آمنوا نہیں، یا ایھا الناس، اے نوع انسانی، یعنی قرآن سے پہلے جو کلام ہے رفقان محترم وہ خطاب قومی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا، حتیٰ کہ مسیح علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کو اور ان کی گمشدہ بھیڑوں کو خطاب کیا، اور غیر بنی اسرائیل کے لیے وہ رسول نہ تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، الناس humanity on the whole، شرق کا ہو، غرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، گورا ہو، کالا ہو، کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے انسانیت، اے نوع انسانی، قد جاءکم، بلا شبہ پہنچ گئی تمہارے پاس، کیا پہنچی رفقائے محترم؟ برہان من ربکم، آرگومنٹس، برہان، برہانہ، ایسی چیز جو روز روشن کی طرح عیاں، دن کے اجالے میں سوئی کا نقطہ نظر آتا ہے، حق اور باطل کا، کھوٹے اور کھرے پان کا امتیاز ہوتا ہے، اور روشنی مٹ جائے تو کھوٹے اور کھرے سکے میں امتیاز مشکل ہو جاتا ہے۔ برہان، سورج، حق کا سورج طلوع ہو گیا۔ کسی کو فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور نازل کیا ہم نے تمہاری جانب، وہ قرآن کیا ہے؟ نازل کی ہم نے تمہاری جانب، نازل کیا ہم نے تمہارا نور، نور، روشنی۔ اب اس کام ہوتا جو روشنی ہو، خواہ وہ ٹارچ ہو، موم بتی ہو، دیا سلائی ہو، روشنی تو مزید روشنی کی محتاج ہو۔ ایک نور ہے، اور نور بھی کیسا رفتہ محترم؟ مبینہ، جو اپنے نور ہونے کو خود ایکسپلین کرتا ہے۔ یہ کلام الہی کا اعجاز ہے رفتہ محترم۔ کامل کلام وہ ہے جو دعویٰ بھی خود کرے اور دلیل بھی خود دے، اور دلیل ایسی دے جو یونیورسل ہو، ایٹرنل۔ قرآن کا یہ چیلنج، اعلان ہے، وصف ہے کہ یہ اپنا دعویٰ بھی خود کرتا ہے، اس کی دلیل بھی خود دیتا ہے، اور دلیل ایسی نہیں ہوتی کہ جو 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے دلیل ہو اور آج کے لیے وہ حکایت بن جائے۔ ایسی دلیل ہوگی جو یونیورس سے، کائنات فطرت سے محفوظ، اپنی دلیل، دوامی دلیل۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ کلام ملا ہے وہ دوامی معجزہ، کلام اللہ کا حضور کو جو ملا ہے تا قیام قیامت، یہ اپنے اندر اعجازی شان تعارض رکھتا ہے۔ تو یہ نور ہے جو اپنے نور ہونے میں کسی چیز کا محتاج نہیں۔ بس فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ، بس وہ لوگ آمنوا باللہ، جو ایمان لائیں گے اللہ پر، اور فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اور اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے اللہ کے رسے کی بنیاد پر، نور مبین کی بنیاد پر، کتاب اللہ کی بنیاد پر۔ وہ حبل اللہ المتین، کتاب کیا ہے؟ حبل اللہ ہے،
الممدود من السماء الى الارض، تو فرمایا جو جڑ جائیں گے اللہ کے ساتھ، تو فرمایا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو پس جو جڑ گیا اللہ کے ساتھ اللہ کی کتاب کے ذریعے، تو اللہ انہیں اپنی رحمتوں میں داخل کرے گا، اپنی رحمتوں سے نوازے گا، وَفَضْلٍ، اور یہ چونکہ قرآن فضل ہے تو قرآن پر چلنے والوں کو افضال عطا ہوں گے، فضیلت عطا ہوگی، نور عطا ہوگا، وہ نور والے، فضیلت والے، رحمت والے بن جائیں گے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے نتیجے میں اس کے حوالے سے انہیں سکھائے گا، بتائے گا، سمجھائے گا۔ کیا سمجھائے گا؟ اپنی جانب آنے والا، پہنچنے والا، صراط، راستہ مستقیمہ، جو ہر حال میں قائم و برقرار ہے۔ تو یہ حوالہ بتایا، ذریعہ بتایا کہ یہود اور نصارہ کے جتنے خطرات ہیں ان خطرات کا حل اللہ کے کلام میں ہے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حوالہ ہے، اور موضوع کی مناسبت سے پھر ایک اور آیت لاتے ہیں۔ تو یہ 157 آیت ہے سورہ الاعراف، سورہ الاعراف 157 آیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 204 اور 205 صفحہ ہے۔ ایک 156 آیت میں یہ بیان ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں اپنی خاص الخاص رحمت سے نوازتا ہے، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اے اللہ ہمیں اپنی خاص حسنات، خوشگواریاں حیات دنیا میں بھی اور حیات آخرہ میں عطا۔ اللہ نے جواب دیا، یہ جواب آیا، رحمتی واسعۃ کل شیء فسأکتبھا للذین یتقون، میں نے اپنی رحمت واسعہ کو لکھ لیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے اندر تقوی پیدا کریں گے، جو زکات دیں گے، جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں گے، اور میں نے اپنی اس رحمت خاص کو لکھ لیا ہے ان انسانوں کے لیے، امت کے لیے جو میرے نبی امی کی اتباع کریں۔ نبی امی کی یہ اتباع جو ہے رفقائے محترم، اسی ضمن میں 205 صفحے بعد پہلی سطر جو ہے اس پہ بات کر رہا ہوں۔ 205 صفحہ 157 آیت کی دوسری یعنی دوسری شق جو ہے اس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، فَالَّذِينَ پس وہ لوگ، آمَنُوا بِهِ جو اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے اللہ کی خاص رحمت عطا ہوگی، لیکن صرف ایمان سے نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ دینے سے یہ گھاٹی طے نہیں ہوگی۔ اللہ کی خاص رحمت کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ وَعَزَّرُوهُ، دوسری شرط ہے وَعَزَّرُوهُ۔ عزر کہتے ہیں رفقائے محترم پودے کو پانی دے، پودا کمزور ہوتا ہے تو گر جاتا ہے، ہوا کا جھونکا اسے گرا دیتا ہے، لیکن باغبان اور مالی اس کو ایک لکڑی کے ساتھ سہارا دیتا ہے، پھر مسلسل ہو کر پانی دیتا ہے، پھر اس کی حفاظت کرتا ہے، نگہداشت کرتا ہے، سرما اور گرما جھیلتا ہے، تو وہ جو معمولی سا کمزور سا پودا ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے، جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے پھر طوفانوں کا مقابلہ کرتا ہے، ابد تک پھل دیتا ہے۔ اَذْرُوهُ، وہ لوگ جو شجرہ اسلام کو پانی دیتے یا جسے کمزور سمجھا جا رہا ہو،
تو اس کے لیے تقویت کا باعث بنے گے. یہ دوسری شرط. شجرہ اسلام، شجرۃ القرآن، اس کا دست و بازو بننا. اور نمبر 3 فرمایا وَنَصَرُوهُ، اور اس قرآن کے ناصر بن کر، مددگار بن کر، سپورٹر بن کر، ہیلپر بن کر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا حق ادا کریں. مانن صالحین اللہ کا انصار بننا، اللہ کے دین کا انصار بننا ہے. اور اللہ کے دین کا انصار بننا قرآن کا انصار بننا ہے، مددگار بننا ہے. ایمان لائیں گے، دست و بازو بنیں گے، قرآن کے سپورٹر بنیں گے. اور آگے چوتھی بات وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. تو فرمایا چوتھی بات کیا ہے؟ پھر وہ پیچھے پیچھے چلیں، آگے نہ چلیں، پیچھے پیچھے چلیں. آگے رکھیں قرآن کے نور کو، قرآن کی قندیل کو، قرآن کی مشعل کو. قرآن کا نور وہ آگے آگے، قرآن کے سائنوں میں نور میں وہ سفر حیات طے کریں. تو قرآن کے نور کے پیچھے پیچھے چلنے والے آگے کیا فرمایا رکھا ہے محترم؟ اولئک هم المفلحون. Only they will be successful. کامیابی صرف میری طرف سے ان کو ملے گی. یہ لوازم فلاح بتا دیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور ایمان کا معنی کیا ہے؟ آپ کے عطا کردہ کلام قرآن کے لیے دست و بازو بننا، آپ قرآن کا مددگار بننا، قرآن کا فالوور بننا، دین کا فالوور، پیچھے پیچھے چلنے والا. فرمایا اولئک هم المفلحون، فلاح صرف انہی کی. اس کے بعد رفقائے محترم قل اعوذ برب الفلق. آج ہم اعوذ کو دیکھیں گے. اعوذ کس بات سے؟ اعوذ کا جو پہلا رفقائے محترم تقاضا ہے وہ ہے اپنے آپ کو جہالت سے بچانا. جہالت و جاہلیت سے اپنے آپ کو بچانا. جہالت و جاہلیت ابھی ہم قرآن سے دیکھیں گے ان دروس میں کیا ہوئے. قرآن جہالت کیا ہے، جاہلیت کیا ہے. جہالت و جاہلیت کا خطرہ، حملہ، سب سے پہلا حملہ ہے. اس سے امت نے اپنے آپ کو، میں نے اور آپ نے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو اس ضمن میں رفقائے محترم ہم 2 حوالے دیکھ سکیں گے وقت کی مناسبت سے. ایک تو تاریخی حوالہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے. صفحہ 13 ہے، صفحہ 13 سورۃ البقرہ. صفحہ 13 سورۃ البقرہ 67. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. کہ بلا شبہ وہ وقت کہ جب کہا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ بلا شبہ اللہ پاک حکم دیتے ہیں آپ کو کہ ذبح کرو بقرہ، گائے. یہ گائے اس کا محترم مصر میں رہتے ہوئے بنی اسرائیل میں جس طرح ہندوؤں کے ساتھ مسلمان رہے، مغلوب ہو جائیں تو ہندوؤں کے وجہ سے گائے کا تقدس آ جائے، پاکیزگی آ جائے، گاڈ کا اس کے اندر کوئی مذہب مان لیا جائے، تو اس گائے کا ذبح کرانا کہ یہ خدا نہیں ہے، خدا کا اوتار نہیں ہے، خدا کا مذہب نہیں ہے، تو یہ ان کو توحید کی طرف لانے کی ایک تدبیر. تو اللہ پاک حکم دیتے ہیں تمہیں کہ تم اس بقرہ کو، اس گائے کو، اس گوسالے کو جو تم نے معبود کے طور پر پال رکھا ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو. کہنے لگے کہ اللہ کیا، اللہ جو اتنا بڑا اللہ ہے اسے چھوٹی سی گائے سے کیا عداوت ہے؟ اللہ ایک چھوٹی سی گائے کو برداشت نہیں کر سکتا، اتنے بڑے اللہ سے کیسے تو آپ کو کریں کہ وہ اس گائے کو اپنے لیے مسئلہ بنا لے. یہ حکم دے گا
کیا اللہ کے لیے تم ہمارے لیے ایک ایسی بات تو نہیں کہنا چاہتے کہ جس سے اللہ ڈیگریڈ ہو جائے، اس کی عظمت تقدس اور جلال ہماری نظروں سے گر جائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا قالا، کہا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اعوذ باللہ میں پناہ پکڑتا ہوں، اعوذ پناہ پکڑتا ہوں میں، باللہ اللہ کی، کس بات سے، کس حوالے سے؟ یہ اعوذ کا پہلا قرآنی محل ہے، اعوذ باللہ ہے پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں، کس بات سے؟ ان اکون من الجاہلین، یہ کہ میرے اندر کسی بھی حوالے سے کوئی جہالت آ جائے یا جاہلیت آ جائے، جہالت اور جاہلیت کی کوئی بات میرے اندر آ جائے، اس بات سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو لاتا ہوں۔ یہ جہالت و جاہلیت جو ہے یہ اللہ کی پناہ سے نکالتی ہے، اور اللہ کی پناہ میں آنے کا معنی یہ ہے کہ جہالت و جاہلیت کے افعال، عقائد و اعمال، ان سے امت اپنے آپ کو بچائے۔ اس کا ایک دوسرا کمپلیمنٹری ایلیمنٹ جو ہے، تکمیل جو کرتا ہے، اس کو یوں دیکھتے ہیں ہم، سورہ ہود 11ویں سورہ 273 صفحہ آیت نمبر 47۔ اور 47 آیت 273 صفحہ سیدنا نوح علیہ السلام کا بیان۔ قالا، کہا سیدنا نوح علیہ السلام نے، رب، یہ دوسرا طریقہ ہے اللہ کی پناہ میں آنے کی، رب اے میرے پروردگار، انی اعوذ بکا، میں آپ کی پناہ میں رہوں گا، یعنی اللہ کی پناہ کو پانے کا یہ طریقہ ہے کیا؟ ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں کوئی ایسا سوال کرنا، کوئی ایسی التجا کرنا، کوئی ایسی ڈیمانڈ کرنا، کوئی ایسی بات کرنا جس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم نہیں دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو حرام قرار دیا ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 33 کہ اللہ کے دین میں وہ بات شامل کی جائے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے بار بجائے وہی آپ کو یا مجھے عطا نہیں کیا۔ اللہ کا دین اللہ کے کلام سے سیکھا جائے۔ فرمایا کہ انہوں نے کہا اے اللہ میں آپ کی پناہ میں رہوں گا اس بات سے کہ کوئی میں ایسا سوال کروں، کوئی ایسی نیڈ یا تقاضا آپ کے سامنے رکھوں کہ جس کے بارے میں میرے پاس آپ کا جو علم الہی ہے، علم وحی ہے، وہ میری رہنمائی نہ کر رہا ہو۔ اور آگے فرمایا وَإِلَّا تَغْفِرْ وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اے اللہ اگر آپ کی پروٹیکشن مجھے حاصل نہ ہو، اور اگر آپ کی رحمت میری محافظ و نگہبان نہ ہو، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو بلا شبہ میں خسارے ہی خسارے میں رہوں۔ یعنی خسارے سے جو چیز نکالتی ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ نے جو علم عطا کیا ہے بار بجائے وہی، اس کے حساب میں ہم اپنے آپ کو رکھیں۔ یہ زیون میں رکھتا ہے محترم، میں خاتمے کی آیت پیش کرتا ہوں وقت کی مناسبت سے۔ سورہ الکہف میرے اور آپ کے لیے پناہ گاہ، میرے اور آپ کے لیے تمام خرابیوں سے نکلنے کا، اور بلکہ مبتلا ہی ہم خرابیوں میں نہ ہو، اور مبتلا ہو جائیں تو پھر دوبارہ نکل سکیں، اس کا الہی بیان ہمارے سامنے سورہ الکہف، سورہ الکہف 356 صفحہ آیت 27۔
27 آیت سورۃ کہف 356 صفحہ. اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آج ہم جو در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور مشرکوں اور کافروں کے ذریعے سے در بنے ہیں اور چاروں طرف سے ہمارے اوپر جو خطرات کی یلغار ہے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ 356 صفحہ نیچے سے تیسری سطر سورہ کہف آیت نمبر 27. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. تلاوت کرتے رہیں، پیش کرتے رہیں، سامنے لاتے رہیں. تلاوت کا یہ معنی سامنے لانا، پیش کرنا اور فالو کرنا. پیچھے پیچھے چلنا، پیچھے پیچھے چلتے رہیں، سامنے لاتے رہیں، یعنی ان کے سامنے پیش کرتے رہیں، سامنے لاتے رہیں، اتباع کرتے رہیں ماں اس چیز کی اوحیٰ کی گئی جو وحی کی گئی. آپ کے دل دماغ کی پیداوار نہیں ہے، خارج سے objectively it has been revealed to you. خارج سے وہ وحی کے طور پر آپ کی طرف اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا. وہ کہ وحی کیا گیا ہے اسے آپ کی جانب، الہی کا آپ کی جانب. وہ کیا چیز وحی کی گئی ہے؟ من کتاب ربک. وہ ایک براؤن کلر کتاب ہے. من بیانیہ ہے، ماویہ کے اندر جو ابہام ہے اس کا بیان ہے، اجمال کی تفصیل ہے. وہ کیا چیز ہے جو وحی کی گئی ہے؟ کتاب. وہ تو نہیں، کتاب، ایک ہی کتاب. کس کی طرف سے؟ من ربک، تیرے رب کی جانب سے. اس کتاب کی شان کیا ہے؟ لا مبدل لکلماتہ. اس کلام الہی کے اندر جو ورشنز ہیں، سٹیٹمنٹس ہیں، لاز ہیں، ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، کلمات ہیں، جو کچھ اللہ نے اس کلام میں بیان کر دیا ہے، لا مبدلہ، کوئی اس کو ہٹا سکنے والا نہیں، ریپلیس کرنے والا نہیں. اپنے مقام سے ریپیل ہو جائے، ریپلیس ہو جائے، ہٹ جائے، اپنا مقام چھوڑ دے، یہ اللہ کا کلام ایسا نہیں کر سکتا. اللہ کا کلام باقی رہنے کے لیے ہے، اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہے، اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کرے گا. اور آگے فرمایا اس کا محترم وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اور ہر طرف نہیں پائے گا کہ اس قرآن کے علاوہ، کلام کے علاوہ کوئی پناہ گاہ. اول و آخر پناہ گاہ ہے تو صرف الکلام ہے. تو آج اس کا محترم میں نے دو باتوں پر زور دینا تھا کہ امت مسلمہ کے تمام خطرات کا تحفظ کا واحد اور حتمی ذریعہ کلام الہی ہے. اور انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کی دعا کا درس ہوگا، اس میں ہم یہ جو 4